پیری رئیس ایڈمرل غیر معمولی عثمانی نقشہ نگاری کا چیمپئن۔ پیری رئیس کا باصلاحیت جغرافیائی نقشے کا کام کئی صدیوں تک ہو گیا، جب تک کہ اس کا ایک حصہ 1929 میں دریافت نہیں ہوا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 16ویں صدی کی عثمانی سلطنت میں نقشہ سازی کی سائنس اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ نقش نگاری میں دلچسپی رکھنے والے کسی بھی ہسٹورین کے لیے عثمانی ایڈمرل پیری رئیس کی زندگی انسانی ذہانت کا ایک زبردست مطالعہ ہے۔ پیری رئیس ایک تربیت یافتہ پولی میتھ تھا۔ اس نے اپنی غیر معمولی میتھمیٹیکل سکلز کا استعمال کرتے ہوئے 1513 میں ایک غیر معمولی طور پر دنیا کا درست نقشہ تیار کیا، جس سے ملاحوں، تاجروں اور قزاقوں کے لیے نئی راہیں اور منزلیں کھلیں۔ مورخین کے مطابق رئیس پہلا نقشہ نگار تھا جس نے امریکہ کی درست وضاحت کے ساتھ ساتھ افریقہ کے چکر لگانے کے بارے میں بھی گہری بصیرت کے ساتھ اپنا کام عثمانی سلطان سلیم اول کو پیش کیا۔ بدقسمتی سے رئیس کا زیادہ تر کام انسانی غفلت کی وجہ سے تاریخ میں کھو گیا، لیکن 4 صدیوں بعد 1929 میں استنبول کے توپ کاپی محل کی لائبریری میں پیری رئیس کے ورلڈ میپ کا ایک حصہ ملا۔ اس نے جلد ہی دنیا کے مشہور نقشہ نگاروں کی توجہ حاصل کر لی۔ اگلی دہائیوں میں محققین اور ماہرین تعلیم نے رئیس کی نقش نگاری کی ٹیکنیکس پر بہت زیادہ کام کیا، جس کی وجہ سے انہیں نیویگیشن کی مختلف لیکن اہم تشریحات کرنے میں مدد ملی۔ ناٹیکل سائنس میں پیری رئیس کی کنٹریبیوشنز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یونیسکو نے 2013 کے سال کو پیری رئیس کے سال کے طور پر منانے کا اعلان کیا، جس سے ترکی اور دنیا بھر میں ان کے کاموں اور زندگی کی تاریخ کو اجاگر کرنے کے لیے کئی تقریبات منعقد کی گئیں۔ 16ویں صدی میں ناٹیکل میپنگ کے معاملات میں رئیس کی کنٹریبیوشنز بہت اہم تھیں۔ یہ دور عثمانی سمندری صلاحیتوں کا ناقابل تسخیر دور تھا، خاص طور پر سلطان محمد کا دور، جسے فاتح محمد اور سلیمان عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ محمد کے دور میں ہی تھا جب پاورفل وینیشین فورسز کا بحری تسلط ناقابل تسخیر عثمانی بحریہ کے سامنے کنٹرولڈ لگنے لگا۔ وینیشین بحریہ کے کم ہوتے ہوئے اثر و رسوخ نے بالآخر بحیرہ روم کے مغرب میں طاقت کا خلا چھوڑ دیا، جسے بعد میں اسپینش اور پرتگالی بحریہ نے پر کیا۔ شمال مغربی ترکی کے جزیرہ نما گلیوں میں پیدا ہونے والے رئیس کا اصل نام حاجی احمد محدثین پیری تھا۔ اپنی نو عمری سے ہی اسے سمندروں میں نیویگیٹ کرنے کا طریقہ سیکھنے کا شوق تھا۔ مشہور عثمانی مورخ شمس الدین احمد نے ایک بار کہا تھا کہ رئیس گلی پولی میں مگر مچھوں کی طرح پانی میں پلا بڑھا ہے۔ بحری جہاز میں مہارت حاصل کرنے سے پہلے رئیس نے اپنی جوانی کا زیادہ تر حصہ اپنے چچا کمال رئیس کے ساتھ گزارا، جو اس وقت کے ایک مشہور سمندری جہاز ران تھے۔ چچا بھتیجے نے مل کر کئی بحری جنگیں لڑیں اور عثمانی ایڈمرل بربروس حیر الدین پاشا کے ماتحت بھی خدمت انجام دی۔ رئیس نے اسپینش، جینیوز اور وینیشین بحری افواج کے خلاف طویل اور مشکل لڑائیوں میں بھی حصہ لیا، جس میں 1499 میں لیپینٹو کی پہلی جنگ اور 1500 میں لیپینٹو کی دوسری جنگ بھی شامل تھی۔ آخرکار پیری رئیس نے بحیرہ احمر اور بحیرہ ہند میں پرتگالیوں سے لڑنے والے عثمانی بیڑے کی بھی قیادت کی۔ پیری رئیس کے چچا کمال رئیس کا انتقال 1511 میں ہو گیا اور رئیس 1513 میں دنیا کے درست ترین نقشوں میں سے ایک تیار کرنے کے لیے گلی پولی واپس آ گئی۔
یہ وہ دور تھا جب عثمانی سلاطین نے اپنے ملاحوں کو نقشہ نگاری کی سائنس پر استوار کرنے اور ان خطوں کی جغرافیہ کو حفظ کرنے کی ترغیب بھی دی، جن کی انہوں نے پوری تفصیل سے کھوج کی تھی تاکہ ان کی پیمائش رپورٹس میں غلطی کو کم کر سکے۔ رئیس نے اس مشورے پر عمل کیا اور کتاب بحری جہاز رانی کی کتاب لکھی، جس میں اس نے سمندری سفر میں اپنے مشاہدات اور تجربات سے آگاہ کیا۔ اس کے پورٹلن طرز کے نقشے نے زمین پر ان جگہوں کو نشان زد کیا جو صدیوں بعد دریافت ہوئے تھے۔ اس میں دنیا کے ساحلی خطوں اور جزیروں کی تفصیلی اور کافی حد تک درست عکاسی کی گئی ہے، جس میں ایک سرکلر نقشہ بھی بنایا گیا ہے جو ایک فرضی مرکز پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں مختلف قسم کی عکاسی ہے۔ اس کی سب سے قابل ذکر خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی تفصیلات فضائی تصویروں میں بھی دکھائی جانے والی تفصیلات سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ سب سے دلچسپ عنصر پیری رئیس کی انٹارکٹک ساحلوں کی تصویر کشی میں دیکھا جا سکتا ہے، جسے صرف ماڈرن ٹیکنیکس ہی دکھا سکتی ہیں جو کچھ گلیشیئرز کے بننے سے پہلے حاصل کی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پیری رئیس کے کچھ ذرائع میں برفانی دور سے پہلے کے نقشے بھی شامل تھے۔ مختلف اوقات میں ایجین، ایڈریاٹک، اطالوی، فرینچ، اسپانش اور ٹیونس کی بندرگاہوں پر اس کی مہمات نے رئیس کو ایجین اور بحیرہ روم کے سمندروں کے جغرافیہ کے بارے میں فرسٹ ہینڈ نالج فراہم کیا تھا۔ اپنی کتاب میں اس نے اس کا استعمال بھی کیا ہے اور ان مقامات کے بارے میں تفصیلی جغرافیائی اور بحری معلومات دی ہے۔ کتاب بحریہ 1521 اور 1525 کے درمیان میں لکھی گئی۔ کتاب کی کاپیاں استنبول، برلن، ڈریسڈن، بولوگنا، پیرس، ویانا اور لندن کی نجی اور عوامی لائبریریوں میں دستیاب ہیں۔ پیری رئیس نے ہر بندرگاہ کو ایک ایک کر کے دکھایا اور ہر ایک میں پائی جانے والی اہم عمارتوں کی تصویروں سے اپنی کتاب کو بھی سجایا۔ اس نے اتھلے علاقے، ساحل، محفوظ بندرگاہیں، چٹانیں، آبی وسائل اور بستیاں بھی دکھائیں۔ رنگوں اور انداز دونوں میں ایک انفرادیت اور اس کے نقشوں پر نمایاں ہے۔ سلطان کو پیش کی گئی کاپی میں بحیرہ روم اور ایجین سمندروں کے 290 نقشے ہیں۔ بعد کے ادوار میں ملاحوں نے کتاب میں اضافہ کیا اور اسے مزید وسعت بھی دی۔ بعد میں اس نے 1528 اور 1529 کے دوران میں اپنا دنیا کا دوسرا نقشہ بھی تیار کیا۔ رئیس کا زیادہ تر کام برسوں کی نظر اندازی کی وجہ سے غائب ہو گیا۔